ایک ٹائم تھا جب افلاطون اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑی علاقہ میں چلا گیا، اور پہاڑی علاقہ میں جب افلاطون جا رہا تھا تو ایک جگہ پر انہیں بہت زیادہ بھوک لگی، تو وہ وہیں پر بیٹھ گئے تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھا سکے۔ جب افلاطون نے تمام لوگوں کے ساتھ کھانا شروع کر دیا تو جب افلاطون کھا رہا تھا تو ایک مچھر اسے بار بار آ کر تنگ کرتا، اس کے کھانے پر آ کر مچھر بیٹھ جاتا، اور افلاطون بار بار اسے ہٹاتا، اور پھر آخرکار اس نے یہ کیا، اس نے تھوڑا سا کھانا لیا اور الگ پیٹ میں اسے رکھ دیا، اور جو پلیٹ تھی اس پلیٹ پر مچھر جا کر بیٹھتا اور پھر اٹھ جاتا، اس خوراک کو چکھتا اور پھر اٹھ کر چلا جاتا۔ اور وہ جو سارا ماجرا اس کا ایک حواری دیکھ رہا تھا، اور اس کا تھوڑے ہاتھ پر ایک کٹ لگا ہوا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ اس مچھر کی جانب کر دیا، اور وہ مچھر آ کر اس حواری کے ہاتھ پر بیٹھنا شروع ہو گیا۔ اور جب حواری نے دیکھا کہ پہلے کھانے پر بیٹھا تھا، اب میرے ہاتھ پر بیٹھا ہے، اور پھر اس نے ایک گلا سڑا سیب سامنے رکھ دیا، اور وہ مچھر اس گلے سڑے سیب پر بیٹھنا شروع ہو گیا۔ اب جو افلاطون تھا وہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا کہ یہ جو لالچی مچھر ہے یہ کس طرح کبھی میری پلیٹ پر جاتا ہے، کبھی یہ میرے حواری کی اس زخم پر بیٹھتا ہے، اور کبھی اس سیب پر بیٹھتا ہے، اور آخرکار وہ مچھر اڑتا ہے اور ایک مچھلی کے اور ایک مکڑی کے جالے میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ مکڑی کے جالے میں چلا جاتا ہے تو وہ مچھر وہی جا کر پھنس جاتا ہے، اور جب وہ پھنس جاتا ہے تو مکڑی اسے نگل لیتی ہے۔ تو افلاطون اپنے دوستوں کو، اپنے حواریوں کو اس بات کا نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ یہ جو مچھر تھا یہ بڑا لالچی تھا، لیکن یہ جو مکڑی ہے یہ بڑی سالوں سے انتظار کر رہی ہے، بڑے سالوں سے اپنے گھر میں بیٹھی ہے کہ جب کوئی شکار آئے گا تو میں اس پر حملہ کروں گی اور اسے کھا لوں گی۔ یہ تھا مکڑی کا صبر۔ مکڑی کو صبر کا جو نتیجہ ملا وہ یہ تھا، اسے گھر بیٹھے ہی خوراک مل گئی۔ اسے ایسا صبر کیا، کیونکہ جو لالچی ہوتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن جو صبر کرتا ہے، صابر ہو جاتا ہے، وہ زندگی میں بابرکت ہو جاتا ہے۔ جو خدا کے قول پر تکیہ کر لیتا ہے وہ زندگی میں بابرکت ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پر غور کریں گے جس نے خدا کے قول پر لبیک کہا۔ آج ہم اس عورت پر غور کریں گے جس نے خداوند کی حکم کی آواز کی پاسداری رکھی۔ ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل، لوکا کے بارے لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 38ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے کس طرح اس صابر عورت نے اپنے خداوند کی حکم کی پاسداری کی۔ لوکا کی بات پر لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 38ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ مریم نے کہا، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو، یعنی کہ وہ قول، وہ حکم جو خداوند کا فرشتہ جبرائیل مقدسہ مریم کے پاس لے کر آیا ہے، وہ اس قول کو، اس حکم کو، اس بات کو، اس پیغام کو اپنی زندگی میں رکھ لیتی ہے اور پھر کہہ دیتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ اس سے پہلے مریم اور فرشتہ کے درمیان کچھ ڈائلاگز ہو رہے ہیں۔ نہ تو مریم اس بات کو ماننے پر راضی ہے اور خداوند کا فرشتہ نہ اس جگہ سے جانے کو راضی ہے،
کیونکہ خدا نے جبرائیل فرشتہ کو اس بات کا پیغام دیا تھا کہ تو جا کر مقدسہ مریم سے کلام کرنا، جو کنواری ہے، جو عفیفہ ہے، جو باقرہ ہے، اس کے ساتھ کلام کرے گا، اور میں مانتا ہوں کہ وہ تیرے ساتھ بھی کلام کرے گی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو معاشرت کے خلاف ہے، یہ تو قانون فطرت کے خلاف ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ اور جب جبرائیل جا کر مقدسہ مریم سے بات کرتا ہے تو کہتا دیکھ میں وہ فرشتہ ہوں جو خداوند کے ہاں کھڑا رہتا ہوں، دیکھ میں وہ فرشتہ ہوں جو خداوند کے حکم کے مطابق تیرے پاس آیا ہوں۔ پہلے اسے خدا کی بات کا یقین دلاتا ہے کہ میں عام آدمی نہیں ہوں، میں عام گھرانے سے نہیں آیا ہوں، مجھے کسی عام شخصیت نے نہیں بھیجا ہے، مجھے اس نے بھیجا ہے جو زندگی کا مالک ہے، مجھے اس نے بھیجا ہے جو موت اور قبر پر فاتح ہے، مجھے اس نے بھیجا ہے جو کہتا ہے تو چیزیں وجود کے اندر آ جاتی ہیں، مجھے اس نے بھیجا ہے جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اور اسے بیان کر دیتا ہے کہ میں وہاں پر کھڑا رہتا ہوں جہاں پر خدا حکم جاری کرتا ہے، میں اس جگہ سے آیا ہوں۔ اور پھر مریم آگے سے آرگومنٹ پیش کرتی ہے، کیا تو جانتا ہے کہ جو تو بولتا ہے یہ میرے باپ کے لیے کتنا مشکل کا وسیلہ بن جائے گا؟ کیا تو جانتا ہے کہ جو تو قول کرتا ہے میری ماں کو کتنا دکھ ہوگا؟ تم جو بولتا ہے میرے بہن بھائیوں کے لیے یہ کتنا زبردست دھچکا ہوگا کہ میں شادی سے پہلے کسی بیٹے کو جنم دے دوں۔ کیا تو جانتا ہے کہ معاشرے کے لوگ میری ذات کے بارے میں، میرے کردار کے بارے میں، میرے اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے؟ کیا تو جانتا ہے جو تو کہہ رہا ہے میرا جو مگیتر یوسف ہے وہ میرے بارے میں کس طرح کے خیالات رکھے گا؟ جبرائیل کہتا ہے مت گھبرا، جو کچھ ہوگا وہ خداوند کی عین مرضی کے مطابق ہوگا، نہ تو کوئی انسان دخل اندازی کرے گا، نہ تو کوئی بات کرے گا، نہ تو کوئی تیرے سامنے کھڑا ہوگا، بلکہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ قول پورا ہوگا۔ اور مریم ساری چیزوں کو دیکھ کر اعلان کر دیتی ہے کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، میری ذات کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ میں خدا کی بندی ہوں، میں خدا سے ڈرتی ہوں، میں خدا سے پیار کرتی ہوں، میں خدا کے ساتھ چلتی ہوں، اور جو تو کہتا ہے میرے لیے تیرے قول کے مطابق۔ مریم مان جاتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو، اور فرشتہ اسے پھر یقین دہانی دلاتا ہے، اے مریم گھبرا نہیں، اے مریم پریشان نہ ہو، دیکھ جو الشبہ ہے، جو بھان تھی، جس کا رحم بند تھا، جو پریشان تھی، جو زکریا خدا کا کہن تھا، دعائیں کرتا تھا، جا کر دیکھ لے، اس کے بھی ایک بیٹا ہونے والا ہے اور اس کا نام یوحنا ہے۔ پھر مریم نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو، کیونکہ تیرا قول کبھی بے تاثیر نہیں جاتا، تیرا حکم کبھی بے تاثیر نہیں جاتا، تیرا بولنا کبھی بے تاثیر نہیں جاتا، تیرا کہنا کبھی بے تاثیر نہیں جاتا، تیرا چلنا کبھی بے تاثیر نہیں جاتا، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ اور فرشتہ نے کہا کہ تو یہاں مت رہنا، تو جائے گی، تو جا کر الشبہ سے ملاقات کرے گی، تو جائے گی زکریا کے گھر میں جائے گی، اور جا کر دیکھے گی کہ کس طرح میں نے اپنی بات کو پورا کروایا ہے۔ اور کلام لکھا ہے جن جن لوگوں نے خدا کے قول کو مانا ہے وہ بابرکت ہو گئے، اور جن جن لوگوں نے خدا کے قول کو، حکم کو رد کیا ہے وہ زندگی میں خوار ہو گئے۔ میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو، میرے لیے تیری مرضی کے مطابق ہو، میرے لیے تیرے حکم کے مطابق ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قول کیا تھا؟ قول یہ تھا اے آدم، اے ہوا، نہ تو اس درخت کا پھل کھانا، نہ کبھی چھونا، نہ کبھی پاس آنا۔ اور جب انہوں نے قول کو توڑا، حکم کو توڑا، مرضی کو توڑا، تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا انہوں نے باغ عدن سے ہانک دیا،
خدا نے باغ عدن سے ہانک دیا کہ اب سے تو اس زندگی کے درخت میں، اس زندگی کے حیات کے درخت کے پاس کبھی نہ آئے گا، کیونکہ انہوں نے خدا کے قول کو رد کر دیا، انہوں نے خدا کے حکم کو توڑ دیا۔ اور کلام لکھا ہے جیسے ہی قول کو توڑا، حکم کو توڑا، انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا، اور باغ عدن کے باہر شعلہ زن تلوار لگا دی گئی، ایک باڑ لگا دی گئی کہ تو دوبارہ زندگی کے درخت کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے خدا کے قول کو توڑا تھا۔ کیونکہ مریم کہتی تھی کہ میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو، لیکن آدم اور حوا نے خدا کے قول کو توڑا، اور بعد میں وہ باغ عدن سے باہر نکال دیے گئے۔ کون جو خدا کی مرضی پر پورا اترتا ہے وہ بابرکت ہو جاتا ہے، وہ خدا کی مرضی کو جانتا ہے، وہ زندگی میں خوشحال ہو جاتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے یوسف خدا سے ڈرتا تھا، یوسف خدا کی مرضی پر چلتا تھا۔ اس کے بھائی خدا کے قول کو نہیں مانتے، اس کے بھائی خدا کے حکم کو نہیں مانتے، اس کے بھائی خدا کی مرضی کو نہیں جانتے، لیکن جو یوسف ہے وہ خدا کی مرضی کو جان گیا ہے، خدا کے قول کو جان گیا ہے، اور اسیر سے وزیر ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ جب ہم اپنی زندگی میں اپنے خدا کو اول درجہ دے دیتے ہیں، جس طرح مقدسہ مریم نے کہا، جب ہم خدا کے حکم کو اول درجہ دے دیتے ہیں، تب خدا ہماری زندگی کو بابرکت کر دیتا ہے۔ اور یہی حال جب یسوع مسیح کا سبنی باپ کے اندر ہے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ جو پسینہ ہے وہ خون کی بوندیں بن کے گر رہا ہے، لیکن جو دعا کر رہا ہے کہ اے خدا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، کیونکہ اس نے اپنی ماں سے جانا تھا، کیونکہ میری ماں نے کہا تھا کہ میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ کیونکہ یہی بات جو گردش کر رہی تھی، یہ کبھی شمعون کی بات گردش کر رہی ہے، کبھی اسے کسی بات کو دل میں رکھ رہی ہے کہ تیری جان تلوار سے چھید جائے گی۔ وہ پریشان تھی کہ یہ کیسا بیٹا ہے جو پیدا ہوگا، تو مائیں تو خوشی کرتی ہیں، گھر تو آباد ہو جاتے ہیں، لیکن فرشتہ کہہ رہا ہے، خدا کا بندہ شمعون کہہ رہا ہے کہ تیری جان تلوار سے چھد جائے گی۔ لیکن مریم جو خدا کی بندی ہے، جو خدا سے ڈرتی ہے، خدا کے قول پر عمل کرتی ہے، خدا کے ساتھ چلتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ اور یسوع مسیح نے کہا جب تم دعا کرو تو یہی کہنا کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اب یہ میں نے اور آپ نے تجزیہ کرنا ہے، اب یہ میں نے اور آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے کیا میں اپنی زندگی میں خدا کے قول کو پورا کرتا ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی میں خدا کے احکام پر عمل کرتا ہوں؟ اگر نہیں کرتا تو یہ کرسمس آپ کے لیے عمل میں لانے والا کرسمس ہونا چاہیے۔ ہر زندگی قرار کرے کہ اے خدا میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو، میرے لیے تیرے کلام کے مطابق ہو، میرے لیے ہر ہدایت تیرے کلام کے مطابق ہو، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ خدا اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے، اور جن لوگوں نے خدا کے کلام کو جان لیا ہے، جتنوں نے انہیں قبول کر لیا ہے، جتنوں نے خدا کے کلام کی پاسداری کرنا شروع کر دی ہے، وہ زندگی میں بابرکت ہو گئے، وہ زندگی میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں محاصرہ کیجئے، اپنی زندگی پر محاصرہ کیجئے، انفرادی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر۔ جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں خدا انہیں بابرکت کرتا ہے، اور جو لوگ خدا کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اپنے کاموں کو اول درجہ دیتے ہیں، وہ ہمیشہ زندگی میں خوار ہو جاتے ہیں، ان کے بچے پریشان کر دیتے ہیں، ان کی زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے خدا کے قول کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہر روز ان کرداروں پر غور کریں۔ کسی نے بھی جیسے جبرائیل فرشتہ نکلا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ پہلے وہ مقدسہ مریم کے پاس گیا تو مقدسہ مریم نے کہا میرے لیے تیرے قول کے مطابق۔ پھر گڈریوں کے پاس گیا، اور گڈریوں بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر خدا کے حکم کی پاسداری کرنا شروع ہو گئے، اور کہا آؤ ہم بیت لحم کی جانب چلیں، جو ستارہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم وہاں پر چلتے ہیں۔
مجوسیوں نے بھی جیسے ہی حکم سنا قول پورا کیا اور جا کر اپنے تحائف لیے اور جا کر یسوع بچہ کی جانب چلنا شروع کر دی. لیکن ایک آدمی ہے جس نے خدا کے قول کا یقین نہ کیا، اس کا نام زکریا ہے. اور جب قول پر عمل نہ کیا تو کلام میں لکھا ہے زبان بند کر دی گئی. جب آپ خدا کے قول پر عمل نہیں کریں گے تو ہر طرح کی خوشیاں بند ہو جائیں گی، ہر طرح کی کامیابی بند ہو جائے گی، ہر طرح کی رونق بند ہو جائے گی، ہر طرح کی سرفرازی بند ہو جائے گی. لیکن جب خداوند کے قول پر آپ توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، تب خداوند کا بندہ جس طرح داؤد کہتا ہے خداوند میں مسرور رہ، تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے. آمین.